بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق خاص اور اذن سے آج ہم علوم شرعیہ المعروف درس نظامی کے دوسرے سال کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور دین متین کی صحیح سمجھ، فہم اور شعور نصیب فرمائے، تفقہ فی الدین کی خیرات عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور اپنی معرفت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اور یہ قرآن کی تعلیم اور تعلم اور علوم شرعیہ کی تدریس اور درس اللہ کریم اسے ہمارے لیے دونوں جہانوں میں خیر کا باعث بنائے۔ عامہ دوم الشہادۃ الثانویہ العامہ السنۃ الثانیہ، دوسرے سال میں آپ کا جو قرآن کریم کا سلیبس ہے وہ ہے سورہ آل عمران اور سورۃ النساء۔ یہ دو صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں کا مکمل ترجمہ ہے اور ان کا تعارف ہے۔ تو آج ہم ابتداً قرآن پاک کی نص یعنی سورہ آل عمران سے آغاز کر لیتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ اس کی جو دیگر تشریحات اور تفصیلات ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے جائیں گے اختصار کے ساتھ، اور پھر ایک لیکچر پورا ہم اس کے تعارف پہ بھی رکھ لیں گے۔ ابھی میں چاہ رہا ہوں پہلا دن ہے تو ہم ڈائریکٹ عبارت کو سٹڈی کریں۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے اور اس میں 200 آیات ہیں، 200 آیات اور 20 اس کے رکوع ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے بعد تیسری صورت ہے قرآن پاک کی۔ آگے چل کے تذکرہ آ جائے گا کہ اس کو آل عمران کیوں کہا اور وجہ تسمیہ کیا ہے اور آل عمران کا اس میں کیا تذکرہ ہے، وہ ساری چیزیں آگے ڈیٹیل میں آ جائیں گی۔ آپ جہاں اس کا ترجمہ ساتھ پڑھتے جائیں گے ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے اس کے مضامین۔ ہر آیت میں ایک نیا مضمون ہوگا یا بعض اوقات 2-3 آیات میں ایک مضمون ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آگے مضمون چینج ہو جاتا ہے، تو آپ کاپی پینسل لے کے اس کے مضامین بھی نوٹ کرتے جائیں گے، اور 2 منٹ کے اندر اندر پچھلے پورے سال میں آپ نے جتنی صرف، نحو، گرامر پڑھی ہے اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں ریمائنڈ کر لیں کہ درمیان میں جہاں جہاں ضرورت پڑی ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کرتے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران مدنیۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسمیہ کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا پوری اس کی ترکیب اور صرفی تعلیلات کے ساتھ۔ آگے سب سے پہلا جو آغاز ہے سورہ آل عمران کا وہ حروف مقطعات میں سے ہی الف لام میم اس سے ہو رہا ہے۔ آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو حروف ہیں حروف مقطعات، ان کی تفسیر اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا
رسول بہتر جانتے ہیں یا پھر وہ لوگ بہتر جانتے ہیں جن کو اللہ نے قرآن کی معرفت عطا کر دی. شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نے ایک کتاب لکھی حروف مقطعات کا قرآنی فلسفہ، کم و بیش 200 صفحات پر مشتمل کتاب ہے. اس میں الف لام میم کے کوئی قریب 19 یا 21 کے قریب معنی بیان فرمائے ہیں، صرف الف لام میم کے. پوری کتاب میں حروف مقطعات میں سے صرف الف لام میم ہی لیا ہے اور پوری کتاب اس پہ لکھ ڈالی ہے. باقی حروف مقطعات پہ بھی کتاب آ جائے گی، اور ڈیفینیٹلی جو تفسیر آئی ہے اس میں تو پھر یہ ساری چیزیں شامل ہی ہیں. اللہ، اس میں جلالت، لا الہ، لا حرف نفی، الہ الہ مصدر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جو لفظ ہے اللہ، یہ بنا ہے الالہ سے، الالہ. الالہ اس پہ ڈیٹیل سے ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ اصل میں تھا الالہ. تو حمزہ چونکہ 2 دفعہ آ رہا تھا تو عربی زبان میں حمزہ کا تکرار سکل پیدا کرتا ہے، پڑھنے میں دقت آتی ہے، اس لیے ایک حمزہ کو ختم کر دیا تھا. تو 2 لام اکٹھے جب ہو جائیں تو پھر کیا قاعدہ ہوتا ہے، شد لگا کے دونوں کا ادغام کر دیا جاتا ہے. یہ اس طرح یہ اس میں اللہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ معبود جس کی عبادت کی جائے، الا کلمہ استثناء، کلمہ استثناء، الا ہو سوائے اس کے، مگر وہ. نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہ. یہ الا حصر پیدا کر رہا ہے کلمہ کے اندر. جب لا کے بعد الا آ جائے تو یہ حصر کا معنی بھی دیتا ہے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اس ایک کے. یعنی ہاں معنی ہوتا ہے اس کا کسی چیز کو دائرے میں بند کر دینا، حصار لگا دینا. یہ حصار سے حصر. یہ آپ اس کی پوری ڈیٹیل پڑھیں گے کہ کون کون سے کلمات ہیں. جیسے انما آتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، انما یہ بھی کلمہ حصر ہے. یعنی ایک مستقل ایک معنی اور پورے زور کے ساتھ تاکید کے ساتھ جہاں ایک معنی دیا جائے اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں. وہ بات اس میں کمی بیشی کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہے، 100% وہ مسلم اصول بن جاتا ہے، انڈر بریکٹ ہو جاتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجتیں پوری کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ جو مشکل دے سکے یا مشکل ہے تو اس کو آسانی میں بدل سکے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو رزق دے سکے. وہی عالم الغیب ہے، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. لا الہ الا، وہی ہر شے کا. اس کا جو صوفیاء معنی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اے لا موجود الا اللہ. وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں. کائنات میں ہر شے میں وہی موجود ہے. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. یہ معنی ہے لا الہ، یہ صوفیاء کے نزدیک. الحی، الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا، الف لام کے ساتھ آیا ہے الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا. القیوم، ہمیشہ. اس کے 2 معنی بن سکتے ہیں قیوم کے. یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. ایک تو یہ معنی ہے ہمیشہ قائم رہنے والا، اور ایک اس کا دوسرا معنی بھی بن سکتا ہے متعدی، وہ یہ کہ قائم رکھنے والا، دوسروں کو بھی، سارے نظام کو قائم رکھنے والا. یہ سارا نظام اسی کے مرہون منت ہے. اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی ہل نہیں سکتا، کوئی شے حرکت نہیں کر سکتی.
پانی کی سرسراہٹ سے لے کر پتوں کے زمین پہ گرنے تک، ستاروں کی جلملاہٹ سے لے کر پرندوں کی چہچہاہٹ تک، ہر شے میں اسی کا اختیار ہے، اسی کا ارادہ ہے، اسی کی مرضی۔ الحی القیوم، سبحان اللہ۔ نزل، باب کون سا باب ہے؟ فعل، یعنی باب تفعیل۔ نزل، اسی نے نازل کیا، اسی نے اتارا، علیکا، آپ پر، کا واحد کی ضمیر ہے، مراد کون ہے؟ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قاعدہ یاد رکھیں کہ قرآن کا سبب نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے۔ یہ آپ علوم القرآن میں جا کے آگے پڑھیں گے کہ قرآن کی جو آیت نازل ہوتی ہے، کوئی بھی آیت، تو اس کا جو سبب ہے جس کو کہتے ہیں شان نزول، وہ خاص ہوتا ہے۔ کسی ایک واقعے پہ وہ آیت اترتی ہے، کسی ایک مخصوص شخصیت کے لیے، مخصوص قبیلے کے لیے، مخصوص گروہ کے لیے، مخصوص جماعت کے لیے وہ آیت اترتی ہے، لیکن جو اس کا حکم ہے وہ مخصوص نہیں ہوتا، وہ قیامت تک آنے والے تمام تر انسانوں کے لیے وہ حکم ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کا نزول خاص ہے مگر اس کا حکم عام ہوتا ہے۔ تو علیکہ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر، علا پر، کا آپ، علیکہ آپ پر، الکتاب تیرا وجود، الکتاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود ہویا۔ اینڈ کر دیا علامہ اقبال نے۔ قرآن کہتا ہے نزل علیک الکتاب، اس نے نازل کی آپ پر کتاب۔ علامہ کہتے ہیں تیرا وجود الکتاب، تو خود کتاب ہے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ، عدل کے ساتھ، مصدقاً، ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے۔ اس نے نازل کی آپ پر کتاب، اس کی شان کیا ہے؟ وہ مصدق ہے۔ مصدق یعنی ویریفائی کرنے والی، ویریفائی، ٹیسٹیفائی، ویریفائی کرنے والی ہے، ٹیسٹ کرتی ہے وہ، ویریفائی، تصدیق کرتی ہے کس چیز کی؟ لما، اس کی جو بین یدی، تمہارے سامنے یا تم سے پہلے جو کتابیں گزر چکی ہیں، یدی ہی یعنی اس سے پہلے، اس کے سامنے، یعنی اس سے مراد یہ ہے اس سے پیچھے جو کتابیں گزر چکی ہیں۔ کون کون سی تھیں؟ تورات، زبور، انجیل، صحائف، وہ جتنی کتابیں اللہ کریم نے نازل فرمائیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے نازل ہوئے ابراہیم علیہ السلام پر، سلیمان علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، وہ سارے صحیفے، ساری آسمانی کتابیں جتنی اللہ کریم کی طرف سے نازل ہو چکی تھیں، قرآن ان پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ایک مسئلہ اور آج نہیں آتا ہے، یہ لیما، یہ لام کے نیچے جو زیر آتی ہے، یہ اکثر مجھے پریشان کرتی ہے۔ لام کے نیچے جو زیر آتی ہے، اس کے جب وہ سیگا میں لکھنا پڑتا ہے تو کوئی ٹینشن ہوتی ہے۔ یہ آپ نے کتاب پڑھنی ہے ابھی، شرح میات عامل، شرح میات عامل شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے۔ پہلا اس کا، اس نے حروف جارہ سے شروع کریں گے نا، تو پہلا حرف آ جائے گا با، اس کے بعد دوسرا یا تیسرے نمبر پہ لام آ جائے گا کہ اس لام کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، یہ تملیغ کے لیے بھی آتا ہے، تو یہ جب آپ وہاں سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ سارا کلیئر ہو جائے گا۔ اس میں اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں، کس کس معنی کے لیے لام زیر لی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شروع کرتے ہیں کل انشاءاللہ شرح میات عامل، اس میں یہ سارا ہو جائے گا۔ یہاں یہ تعلیل کے لیے، تعلیل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بین یدی، جو آپ سے اس قرآن سے جو پہلے کتابیں گزر چکی ہیں، یہ ان سب کی تصدیق کرنے والا۔ وَأَنزَلَ، اور اسی نے نازل کیا، التوراۃ، تورات کو،
والانجیل، انجیل کو، اسی نے تورات کو نازل کیا، اسی نے انجیل کو نازل کیا، اسی نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی جو تورات، انجیل، زبور اور ساری کتابوں کی تصدیق فرمانے والی۔ سبحان اللہ۔ من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے، قرآن سے۔ اب یہ دیکھیں قبل پہ پیش کیوں آیا ہے؟ یہ میرا خیال آپ نے اسماء ظرف پڑھے تھے؟ یہ نہیں پڑھے تھے؟ قبل، بعد، فوق، تحت، یہ نہیں پڑھے تھے؟ اوکے، ابھی آ جائیں گے، پھر اس میں علم و صیغہ میں آ جائیں گے کہ کہاں پیش آتی ہے، کہاں زبر ہے، کہاں یہ، اس کے 3 قاعدے ہوتے ہیں، کہاں یہ معرب ہوتا ہے، کہاں یہ مبنی ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے تو کس اعراب کے ساتھ، تو یہ اس کے 3 معنی وہ آ جائیں گے آگے۔ ہدن، من قبل، تورات اور انجیل کی بات ہو رہی ہے، اسی نے نازل کی تورات اور انجیل من قبل، یعنی اس قرآن سے پہلے۔ کیوں؟ ہدل للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ دیکھا لام آ گیا، لام زیر لی، للناس، یہ ادھر آ جائے گا ڈیٹیل میں۔ ہدل للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ وانزل الفرقان، اور اسی نے نازل کیا الفرقان، فرق، حق اور باطل میں امتیاز، حق اور باطل میں حد فاصل، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت، قوت، استعداد، فہم، اور حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کا کرائیٹیریا اور معیار، سارا اس نے نازل فرمایا۔ تو قرآن اس نے نازل کیا، فرقان اس نے نازل کیا، اس سے پہلے تورات اور انجیل اس نے نازل کی۔ کام ان سب کا کیا تھا؟ ہدل للناس، لوگوں کی ہدایت۔ سبحان اللہ۔ ان الذین، بے شک، الذین، جو لوگ، کفرو، کفرو، کون سا صیغہ ہے؟ کفرو، جمع، مذکر، غائب، کفرو، ضرب، ضربا، ضربو، جمع، مذکر، غائب۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہو گئے، جنہوں نے انکار کر دیا، کس چیز کا؟ بے آیات اللہ، آیت کی جمع ہے آیات، آیات، نشانیاں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں، قرآن اللہ کی نشانی، تورات اللہ کی نشانی، انجیل اللہ کی نشانی، صحیفے اللہ کی نشانی، ساری کائنات، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سیارے، ہر شے اللہ کی نشانی۔ لفظ آیات کا صیغہ کیا ہوگا سر؟ یہ اس کے نیچے تو زیر آیاتی، تو اگر 2 زیر ہوتی تو اسم کہہ دیتے اسے۔ کون کہہ رہا ہے فعل؟ سب مضاف ہو رہا ہے، مضاف ہے، مضاف ہمیشہ اسم ہوتا ہے، مضاف ہمیشہ اسم ہوتا ہے، مضاف الیہ بھی ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا تھا مرکب اضافی، مرکب اضافی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، پہلا کلمہ مضاف ہوتا ہے، دوسرا کلمہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ مضاف بھی اسم ہوتا ہے، مضاف الیہ بھی ہمیشہ اسم، جی ہاں، بلا جھجک اسم لکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات مضاف الیہ میں جملہ بھی آ جاتا ہے، پورا جملہ، تو وہ پورا جملہ آپ کہیں گے کہ یہ نکرہ کے حکم میں، ہاں، یہ آپ شرح میات عامل میں پڑھیں گے۔ تو یہ آیات، آیتن کی جمع ہے۔ یہ آیت اس میں جامد ہے، اس میں جامد ہے، یہ مشتق نہیں ہے۔ آپ نے پڑھے تھے 3 اسم، اس میں مصدر، اس میں مشتق، اس میں جامد، تو یہ جامد ہے۔ آیت کی جمع ہے آیات، یعنی نشانیاں۔ نشانی اس شے کو کہتے ہیں جو کسی چیز پہ دلالت کرے، جو کسی شے پہ، مثلاً کسی گھر سے دھواں نکل رہا ہو تو دھواں دلالت کرتا ہے کہ اس گھر کے اندر آگ جل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں نشانی، ٹھیک ہے۔ تو سحری کے وقت کسی گھر میں لائٹ جل رہی ہو تو لائٹ دلالت کرتی ہے کہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہذا صبح صبح شمس صاحب کا گلی سے نکل کے آنا دلالت کرتا ہے کہ کلاس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت ہوتی ہے۔ لہم
ان کے لیے، کن کے لیے؟ جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دیا، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب شدید، شدت کا عذاب۔ آپ ابھی اس سال نہیں، اگلے سال آپ جا کے پڑھیں گے اصول فقہ کہ آپ نے قرآن پاک سے معنی ڈیرائیو کرنا ہے۔ اس سے معنی نکلے گا عذاب شدید، جہاں آئے گا وہاں کون سا معنی نکلے گا؟ یعنی چیز حرام ثابت ہوگی، مکروہ ثابت ہوگی، یا وہ مکروہ تنزیہی ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی، خلاف اولا ہوگی، حرام ہوگی، اصاعت ہوگی۔ اس درجے کی چیزیں ثابت ہوں گی کہ جہاں اللہ نے عذاب شدید کہا ہے وہاں اور شے ثابت ہوگی، جہاں عذاب علیم کا ہے وہاں اور شے ثابت ہوگی، جہاں عذاب عظیم کا ہے وہاں اور شے ثابت ہوگی۔ تو یہ آپ نے پورے کے پورے قاعدے پڑھنے ہیں کہ قرآن کے ایک ایک لفظ سے آپ نے قاعدہ نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے پہلے 2 سال وہ آپ کو اصول فقہ دیتے ہی نہیں ہیں کہ پہلے 2 سال آپ پڑھ لیں تاکہ ایک ایک لفظ کی آپ کو پوری سمجھ آ جائے، لفظوں پہ گرفت ہو جائے تو اب آ جائیں ان کے معنی کی طرف، پھر آپ فقہ کی طرف آتے ہیں، حدیث کی طرف۔ واللہ، اور بے شک اللہ، عزیز، وہ بڑا غلبے والا ہے، بڑا غلبے والا ہے اور بڑا عزت والا ہے، بہت غالب ہے، ہمیشہ غالب رہنے والا ہے، ذو انتقام، ذو انتقام، صاحب انتقام ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ سر یہاں بے شک کس کا معنی ہے؟ بے شک واللہ عزیز ذو انتقام۔ اب چونکہ اس میں جلالت ہے تو اس میں جلالت کے لیے میں نے تاکیداً لگا دی ہے، ورنہ حرفاً اس کے اندر بے شک موجود نہیں ہے، تاکیداً ہے نا، میں نے شاید کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ نہیں، اس میں چھپا ہوا کچھ نہیں۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ کا کوئی بھی امر ہے وہ بے شک ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ کا کوئی امر ہے تو وہ لا ریب فیہ، وہ بے شک ہی ہے، تو اس لیے وہ غالب ہے اور بڑا انتقام لینے والا ہے۔ جو جو کفر کرے گا ان کے لیے عذاب شدید ہے، جتنا جتنا کفر کرے گا اتنا اتنا بدلہ پائے گا، جو جتنی نیکی کرے گا اتنی جزا پائے گا، جتنا گناہ کرے گا اتنی سزا پائے گا، ہر کوئی اپنے کیے کا برابر برابر پورا پورا وہاں جزا و سزا اللہ کی بارگاہ سے پائے گا۔ لیکن جس نے اس کی آیتوں کا انکار کر دیا، جس نے اس کو ہی جھٹلا دیا، اس سے پھر اللہ بدلہ لے گا، اس سے پھر اللہ بدلہ لے گا اور وہ ذو انتقام، وہ بڑا سخت بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفا، نہیں ہے مخفی، چھپی ہوئی، خفیہ یخفا، چھپنا، نہیں ہے کوئی چیز مخفی، علیہ، اس پر، شیء، کوئی شے، وہ اللہ، بے شک اس کے اوپر کوئی شے مخفی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی شے اس کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمانوں میں، نہ کوئی شے زمین میں اس سے پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں۔ هو الذی، وہی ہے جو یصورکم، تمہیں صورت دیتا ہے، تمہاری تصویر بناتا ہے، تمہاری شکل بناتا ہے، تمہاری حیت بناتا ہے، تمہیں جسامت دیتا ہے، فی الارحام، ماؤں کے رحموں میں، وہی ہے تمہیں ماں کے رحم میں ایک صورت دیتا ہے، شکل بناتا ہے، کیف یشاء، جیسی وہ چاہتا ہے، سبحان اللہ، جیسی وہ چاہتا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی قادر، الا ہو، سوائے العزیز، بڑا غلبے والا ہے، عزت والا ہے، الحکیم، بڑا حکمت والا ہے، سبحان اللہ۔ اگلی آیت بڑی توجہ طلب ہے۔ هو الذی، وہی ہے جو، جس نے، انزل، نازل کی، علیک، آپ پر، الکتاب، وہی ہے جس نے آپ پر نازل کی، شمع صاحب، آپ پر نازل کی کتاب، آپ سے مراد یہاں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے قرآن پاک کی آیات کی ایک ڈیفینیشن اللہ فرما رہا ہے، یا ایک کہہ لیں ان کی کیٹیگرائزیشن کر رہا ہے، تدریجاً کیٹیگرائز کر رہا ہے کہ قرآن کریم سارا ہی نازل کیا اس نے، اے نبی مکرم، آپ پر، منہ، اس قرآن میں سے،
آیاتن محکماتن، کچھ آیتیں ہیں محکم، محکم مین جن کا معنی واضح، جن کی حکمت واضح، جن کے اندر بہت زیادہ پیچیدگی نہیں ہے، جن کا مفہوم واضح ہے، کلیئر ہے، ہر پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے گی، چاہے وہ بہت بڑے لیول کا عالم ہے یا کوئی سادہ سا مسلمان ہے، ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ ان کو کہتے ہیں آیات محکمات، آیات محکمات، ہر وہ آیت جس کا معنی اور مفہوم اتنا واضح ہو کہ ہر پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے، اس کو کہتے ہیں آیت محکمات، آیات محکمات، محکم آیات۔ اس نے قرآن نازل کیا جس میں کچھ آیتیں ہیں محکم، جن کی سمجھ آ جاتی ہے ہر ایک بندے کو، ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ہن ام الکتاب، یہ جو محکم آیات ہیں یہی ام الکتاب ہیں، کتاب کی اصل ہے، یہی ریکوائرڈ ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ جتنے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں وہ ان آیات میں، محکمات میں۔ شرعی احکام، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، حج کے مسائل، عمرہ کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، صدقات کے مسائل، یہ جتنے شرعی مسائل ہیں، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، سزاؤں کے مسائل، حدود کے مسائل، تعزیرات، یہ سارے محکم ہیں، ہر ایک بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اب سورہ نور پڑھ لیں، ساری سمجھ آ جاتی ہے، سورہ نساء پڑھ لیں، وراثت کے مسئلے ہیں، سارے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیے، ہر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ پردے کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، سب سمجھ آ جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آیات۔ فرمایا یہ ام الکتاب ہے، یہ کتاب، ام سے مراد ام جڑ کو کہتے ہیں، جڑ کو، بنیاد کو، اصل کو، اصل۔ جیسے یہ چھت ہے، اس کی دیواریں ہیں، تو نیچے کیا ہے؟ ام الجدار، کیا ہے نیچے؟ نہیں ہے، ام الجدار، وہ نیچے جو بنیاد ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو اسی لیے شہر مکہ کو بھی ام القریہ کہتے ہیں، بستیوں کی ماں، یعنی بستیوں کی اصل۔ ماں کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اولاد کی اصل ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ ام الکتاب، یہ آیات ام الکتاب ہیں، ان کی ہر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے، اور یہ ہر ایک بندے پہ لازم ہے کہ ان کو سمجھے اور ان پہ عمل کرے۔ ان کا سمجھنا، پڑھنا، ان پہ عمل کرنا ہر ایک بندے پہ لازم ہے، خواہ وہ عالم ہے، خواہ وہ غیر عالم ہے، ہر ایک بندے پہ لازم ہے کہ محکم آیات کو پڑھے اور سمجھے اور ان پہ عمل کرے۔ یہ خالص انسانی زندگی سے متعلق ہے، ہیومن رائٹس، ہیومن لائف سٹائل، سارا انسانی زندگی سے متعلق ہے یہ محکم آیات، کلیئر سمجھ آ جاتی ہے فوراً۔ وَأُخَرُ، اور باقی جتنی آیات بچ جاتی ہیں وہ ہیں متشابہات، وہ متشابہ ہیں۔ متشابہ مطلب ان کا معنی میں اشتباہ ہے، ان کا معنی مخفی ہے، پیچیدہ ہے، ان کا معنی پوشیدہ ہے، ہر ایک کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، ہر ایک کو وہ سمجھ نہیں آتا، وہ بہت پیچیدہ بات ہے، بہت پیچیدہ بات۔ ان کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں عقیدہ توحید بیان ہوا ہے، یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت کی شان بیان ہوئی ہے، اللہ کریم کے مقام کو بیان کیا گیا، یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ نے اپنی شان کو، اپنے مقام اور مرتبہ کو بیان فرمایا ہے۔ ان کا تعلق عقیدے سے ہے، ان کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدے سے۔ متشابہ آیات کا تعلق عقیدے سے ہے۔ فرمایا پورے قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں، محکم ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہیں، میں نے کہا اس کا تعلق ہے انسانی زندگی سے، انسانی لائف سٹائل سے، اس کا تعلق ہے حرام حلال اور عمل سے۔ دوسری ہیں متشابہات، جن میں شبہ ہے، جن میں ہر ایک بندے کے، بڑے بڑے پڑھے لکھے علماء جب ان آیات کو پڑھتے ہیں تو آگے 10 معنی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سوچنے لگ جاتے ہیں یہ بھی معنی بن سکتا ہے، یہ بھی بن سکتا ہے، اس کا یہ بھی معنی بن سکتا ہے، یہ بھی بن سکتا ہے۔ جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوگا اس کے سامنے اتنے زیادہ معنی کھل جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ سوچے گا یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، ایک ایک آیات کے ممکن ہے 1,000 معنی نکل آئیں، یہ ہیں شاید صاحب متشابہ۔ پھر ایک ہی آیت ہے، وہ قرآن پاک میں 8 جگہوں پہ آئی ہے، تو 8 جگہوں پہ آپ ایک ہی معنی نہیں لے سکتے، اگر وہ 8 جگہوں پہ آئی ہے تو ہر دفعہ آپ نیا معنی لیں گے، مضمون کے لحاظ سے۔
قرآن کا ایک لفظ بھی اگر دوبارہ ریپیٹ ہوگا تو آپ سیم معنی نہیں لیں گے، آپ اس کا معنی چینج کریں گے کہ یہاں یہ ریپیٹ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے، زیراں زبراں شداں مداں شان و دیوے چاہیے، یہ اس کی شان ہے۔ متشابہات، اب اگلی بات سنیں، بڑے غور سے سنیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اب یہاں سے فرقے بنے ہیں، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 بن جائیں گے، سارے جہنم میں جائیں گے، سب جہنم میں جائیں گے، الا الجماعہ، سوائے جماعت کے، سب سے بڑی جماعت، اس کے لیے حضور نے فرمایا السواد الاعظم، سب سے بڑی جماعت، صرف وہ جنت میں جائے گی، باقی اس میں سے نکلنے والے 73 کے 73 فرقے حضور نے فرمایا وہ بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، جنت میں جائے گی صرف جماعت۔ اب یہ جو 73 فرقے بنے ہیں، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فرقوں میں سے ہر ایک فرقہ ہماری بولی بولے گا، ہماری زبان بولے گا، ہماری زبان سے مراد قرآن پڑھے گا۔ 73 فرقے باطل ہوئے نا، ظاہر ہے جہنم میں جائیں گے تو سارے ہی باطل ہیں، جھوٹے ہیں، مگر حضور نے فرمایا سارے بولی ہماری بولیں گے، جس فرقے کے پاس آپ جائیں گے وہ آپ کو قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ تو یہ جو جتنے فرقے بنیں گے یہ کہاں سے بنیں گے؟ یہ متشابہ آیات لیں گے، متشابہ آیات میں گھمائیں گے لوگوں کو۔ کیوں گھمائیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا، پس جو الذین، وہ لوگ جو فی قلوبہم، جن کے دلوں میں زیغن، جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، منافقت ہے، بدنیتی ہے، بد اخلاصی ہے، وہ جن کے دل پاک نہیں ہیں، اندر سے ستھرے نہیں ہیں، وہ جو پاک نیت لے کر اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھتے بلکہ مطلب پرست لوگ ہیں، جو قرآن کو اللہ کا کلام ثابت کرنے کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ اپنے آپ کو ثابت کروانے کے لیے پڑھتے ہیں، جن کے اندر منافقت ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ، وہ تلاش کرتے ہیں، نکالتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، ان متشابہ آیات میں سے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان متشابہ آیات میں سے نکالتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کیا؟ ایسا معنی ابتغاء الفتنہ، جس سے فتنہ پیدا ہو سکے، فتنہ چاہنے کے لیے، وہ فتنہ چاہنے کے لیے متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، وہ محکم آیات نہیں پڑھتے۔ کون سی آیات پڑھتے ہیں؟ متشابہ آیات پڑھتے ہیں، بس جس کو پکڑ کے آپ دیکھیں وہ قرآن پاک کی ساری متشابہ آیات ایک ایک آپ کے سامنے پڑھ کے، جس لیول کا بندہ ہوگا اس لیول کی آیت پڑھ کے اسی طرح کا معنی کر کے اس بیچارے کو پریشان کر دیں گے۔ قرآن کہتا ہے جن کے دلوں میں منافقت ہے وہ ہمیشہ متشابہ آیات کو پکڑیں گے۔ کیوں پکڑیں گے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہنے کے لیے، تاکہ فتنہ پیدا ہو، نیا فرقہ بنے، نئی دکانداری کھلے، نیا سپر مال کھلے، ان کا کاروبار چلے، ٹھیک ہے، الگ سے روزگار بنے، آگے جماعت چلے، نسلوں تک بزنس ڈیولپ ہو جائے، ابتغاء الفتنہ، فتنہ کے لیے، وابتغاء تأویلہ، اور اپنی مراد کا، اپنے مقصد کا معنی نکالنے کے لیے، جو ان کا مقصد ہے وہ معنی نکالنے کے لیے اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے وہ کن آیات کی پیروی کریں گے؟ متشابہ آیات کی پیروی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آگے بات آ گئی ہے کہ متشابہ آیات کی سمجھ کن کو ہے؟ وما یعلم، اور نہیں جانتا، تاویلہ، متشابہ آیات کے حقیقی معنی کو کوئی نہیں جانتا، متشابہ آیات کا جو حقیقی صحیح معنی ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا والراسخون، اور یا پھر وہ جانتے ہیں جنہیں اللہ نے رسوخ عطا کر دیا فی العلم، علم کے اندر، جو علم دین کو حاصل کر کے رسوخ فی العلم، تفقہ فی الدین کے درجے پہ پہنچ گئے، جنہیں اللہ نے اتنا علم دے دیا کہ اب قرآن ان سے بول کے باتیں کرتا ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ میرا یہاں یہ معنی ہے، ان کے علاوہ ان آیات کی سمجھ کسی کو نہیں آ سکتی۔ یہ معنی ہے اگر آپ واؤ کو بنائیں عاطفہ، اگر آپ واؤ کو عاطفہ بنائیں تو پھر یہ معنی ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جن کو علم رسوخ حاصل ہے۔ یہ ہے اگر آپ واؤ کو بنائیں
اگر آپ واو کو عاطفہ نہ بنائیں، وہ تو ہے ہی نا، حروف جارہ میں یہ نہیں ہے۔ حروف جارہ میں جو واو ہوتی ہے وہ قسمیہ ہوتی ہے۔ واو کی 2-3 قسمیں آپ پڑھیں گے۔ یہ ایک واو ہے، اس کو کہتے ہیں مستانفہ۔ مستانفہ کا معنی یہ ہے کہ یہ واو بتا رہی ہے کہ پچھلی بات ختم ہو گئی ہے، آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ ہاں ثم بھی عطف کے لیے آتا ہے، ثم عطف کے لیے۔ عطف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیچھے بات چل رہی ہوتی ہے، اسی بات کو مزید آگے ایکسپلور کرنے کے لیے۔ جیسے میں کہتا ہوں جاءنی زید و اسد، آیا میرے پاس زید اور اسد، تو واو نے بتایا کہ زید اکیلا نہیں آیا بلکہ اسد بھی آیا۔ اسد کے ساتھ اور کسی کو لگانا ہو تو و علی و بکر و شاہد، یہ واو بتا رہی ہے کہ یہ سارے ہی۔ او بھی آتا ہے، وہ بھی، جی ہاں وہ بھی اسی کے پچھلی بات کو آگے مزید آگے ٹورنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ 9 ہیں حروف عطف، جی۔ تو یہ واو یہاں اگر آپ اس کو لیں مستانفہ، مستانفہ کا معنی ہوگا کہ پچھلی بات ختم۔ اب یہ دیکھیں قرآن پاک کو آپ اگر آپ دیکھیں، آپ کے سامنے قرآن پاک ہے تو یہاں میم لگایا ہے، میم وقف لازم ہے۔ وقف لازم کا مطلب ہے یہاں آپ نے ہر صورت ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے، یہاں اگر آپ ٹھہریں گے نہیں تو معنی بدل جائے گا۔ یعنی علماء کے نزدیک اس کے دونوں معنی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ واو عاطفہ ہے، اگر عاطفہ ہوگی تو معنی بنے گا اللہ بہتر جانتا ہے اور علم میں رسوخ رکھنے والے بہتر جانتے ہیں، اس کا معنی۔ اگر واو ہوگی مستانفہ تو پھر معنی ہوگا اس کا بہتر معنی صرف اللہ جانتا ہے، اور وہ لوگ جن کو علم میں پختگی مل گئی ہے، جن کو علم میں کمال نصیب ہو گیا ہے، وہ ان آیات میں، متشابہ آیات میں بہت زیادہ سوچ بچار نہیں کرتے، بلکہ وہ متشابہ آیات کو پڑھتے ہیں، یقولون، اور کہتے ہیں آمنا بھی، اللہ نے جو بھی کہا ہے ہمیں ایمان ہے، اللہ نے جو بھی کہا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ کیا خوبصورت جملہ بولا تھا پچھلے سال عقائد میں، ادب کے معاملے میں، حضور شیخ الاسلام کا ایک خطاب تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کے حوالے سے 3-4 عقائد انہوں نے بتائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت تجسیم کا عقیدہ ہے، کہ جس طرح انسان کے ہاتھ پیر، جس طرح سارا وجود ہے اللہ کا اس طرح وجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تجرید کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ سارے عقائد بیان کر کے آخر میں اہل سنت کا عقیدہ، کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جیسا بھی ہے، جس طرح بھی ہے، حق ہے، جس طرح بھی ہے، جیسا بھی ہے، حق ہے۔ تو راسخون فی العلم کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، اللہ نے جو بھی کہا ہے حق ہے، بس۔ وہ اس میں بہت زیادہ پھر آگے مزید نکال کے معنی تو اپنی پسند کی اس سے معنی اور بات نکالنے کے لیے تگ و دو نہیں کرتے۔ تو متشابہ آیات کون پکڑتے ہیں؟ جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، جی۔ آگے وہ کہتے ہیں بلکہ راسخون فی العلم آگے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سارا کچھ ہمارے رب کی طرف سے۔ محکم آیات ہیں تو وہ بھی اسی کی طرف سے ہیں، متشابہ آیات ہیں تو وہ بھی اسی کی طرف ہیں۔ آمنا بہ، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ وما یذکر، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے الا مگر اولو الالباب، وہ لوگ جن کو اللہ نے عقل دی ہے۔ تو صاحبان عقل ہی نصیحت پکڑتے ہیں، صاحبان عقل ہی نصیحت پکڑتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔